یہاں پر بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ امر آ لگا کہ اپنے اہل و عیال کو حکم دے صلاح نماز پڑھنے کا، کہ نماز کی پابندی کرو، گھر کے اندر اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ آخرت کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ اور بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو اس میں ناکام ہو گیا تو وہ اور بھی ناکام ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی، 5 وقت کی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا، تو یہ نماز آخرت میں اس کے حق میں نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو یہ نماز اس کے حق میں آخرت میں نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ بلکہ احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا حشر نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور شداد کے ساتھ ہوگا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو اس کی بخشش اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اپنے ذمہ نہیں لی ہے۔ چاہے گا تو بخش دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم نے تمہیں رزق دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے لیے نماز پڑھنے کے راستے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ اس کی کمائی بھی ہوتی ہے، کمائی کے اندر لگا ہوتا ہے کہ اس سے نماز رہ جاتی ہے۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر اگر 2 حکم تمہاری طرف متوجہ ہو گئے، کہ وقت ایک ہے، اس وقت آپ نے نماز بھی پڑھنی اور کمانا بھی ہے، تو علماء نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ کمانے کو چھوڑ دو، نماز پڑھو۔ اللہ رب العالمین کا تم سے مطالبہ عبادت کا ہے، نماز کا ہے، باقی تمہیں رزق دینا تو یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو جو نماز کا مستحب وقت آ گیا، اس وقت کام کو چھوڑ دو، اس وقت تم نماز کو ادا کرو، باقی رزق کی ذمہ داری تمہاری اللہ نے لے رکھی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جب تم اخلاص کے ساتھ بندگی کرو گے، اطاعت کرو گے، آخرت کی فکر کرو گے، تو انشاءاللہ بنیادی ضروریات انتہائی آسانی سے اللہ تعالیٰ تمہاری پوری کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ دنیا کے آقا تو وہ ہوتے ہیں جو غلام سے کمائی کرواتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تم سے کمائی نہیں کرواتا۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تو تم کو رزق دیتے ہیں، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو رزق دیتے ہو، تو پتھروں کے اندر کیڑے کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حقیقت کے اندر ہر کسی کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ تمہیں یہ تعلیم دی گئی نماز ادا کرو، تو لوگوں یہ بات یاد رکھ لو کہ نماز سے اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والعاقبۃ، اور بہتر انجام، للتقویٰ، تقویٰ سے ہے، نماز پڑھنے سے تمہیں تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ کی وجہ سے تمہارا انجام بہتر ہوگا، اس کی وجہ سے تمہاری آخرت بنے گی، دنیا بھی تمہاری سنورے گی۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ در حقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے، تقویٰ در حقیقت دل کے اندر اللہ کی ایک محبت کا نام ہے، جس سے نیکیاں آسان ہوتی ہیں، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، صبح کی نماز آسان ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز آسان ہو جاتی ہے۔ تقویٰ در حقیقت دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ایک ڈر کا نام ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی